نہیں ہے۔ تو پہلا شعر جو ہوتا ہے غزل کا اس کو مطلع کہتے ہیں۔ تو اس کی تشریح یہ ہوگی کہ یہ غزل کا مطلع ہے۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تکرار کا بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ تکرار کیا ہے؟ پتا پتا بوٹا بوٹا، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرا محبوب میرے حالات سے بالکل انجان ہے، جبکہ ہر چھوٹا بڑا واقف ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے کس قدر بے چین رہتا ہوں۔ میر تقی میر کا یہ شعر بے حد مقبول ہے۔ میر کہتے ہیں کہ میرا محبوب پھول کی طرح ہے اور بس اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، اس سے ارد گرد کے ماحول میں ہونے والے حالات کی بالکل خبر نہیں ہے۔ اسے یہ بھی خبر نہیں کہ میں اس کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں اور میری اس کیفیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ سب ہی میرے حال دل سے واقف ہیں، لیکن جس کو پتہ ہونا چاہیے جب اسی کو ہی نہیں پتہ، جس کو جاننا چاہیے تو وہ میرے حال سے بالکل نا واقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی تشریح، ٹھیک ہے۔ اب اس میں استعارے کا استعمال بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور صنعت تکرار اور صنعت مراۃ النظیر کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اب اگلا شعر ہے کہ آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے۔ متکبر کہتے ہیں تکبر کرنے والا۔ اب یہاں دیکھیں خدا خدا یہ بھی کیا ہے؟ صنعت تکرار ہے۔ اس کے بعد جو ہے مغرور کہتے ہیں نہیں غرور کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح کیا ہوگی اس شعر کی کہ اس شعر میں شاعر جو ہیں میر تقی میر وہ کہتے ہیں کہ اس مغرور شخص سے جب بھی ہمارا سامنا ہوتا ہے تو بس ہم دل میں اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کسی طرح جلد ہی یہ شخص یہاں سے چلا جائے، کیونکہ وہ شخص اپنے غرور اور اکڑ کی وجہ سے ہر وقت سب کو نیچا دکھاتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ و عرفہ سمجھتا ہے۔ وہ اتنا متکبر ہے کہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے، جب وہ ناحق سستا رہا ہوتا ہے پچھتا رہا ہوتا ہے تو خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ ہے اور اس کے آگے باقی سب چھوٹے ہیں، یعنی جو چاہے کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ خدا کی موجودگی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، بس وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے اور خود پر غرور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس نے اپنا وارا جانے ہے۔ اب اس شعر کی تشریح کی جائے تو اس شعر میں میر تقی میر عاشق کی سادگی اور بھولے پن کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں عاشق جیسا سادہ کوئی اور دوسرا انسان نہیں ہوگا۔ یہ عاشق اتنا سادہ اور معصوم ہے کہ عشق میں اتنا زیادہ گم ہو گیا ہے کہ اس سے اپنا نقصان بھی نقصان نہیں لگتا، بلکہ یہ اپنے دل کے نقصان کو بھی فائدہ سمجھتا ہے۔ عاشق اپنے عشق میں اتنا مگن اور خوش ہے کہ اسے اپنی ذات اور نفع نقصان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اس حال میں بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میر تقی میر کو عاشق کے حال پر ترس آ رہا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عاشق سے زیادہ کوئی سادہ بھولا معصوم کوئی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیکسٹ جو چوتھا شعر ہے وہ ہے چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ اب چارہ گری کہتے ہیں علاج کرنا، رسم رواج، ناداں یعنی ناسمجھ یا بیوقوف، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ اس شعر کی تشریح یوں ہوگی کہ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی محبت میں عاشقوں کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اور محبوب اگر چاہے تو بہت آسانی سے عاشق کے دل کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ محبوب اپنے عاشق سے ملاقات کرے اور اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ لے، اپنے عاشق کا حال پوچھ لے تو عاشق کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مگر محبوب کے شہر میں ایسا کوئی رواج ہی نہیں، ورنہ کوئی سادہ اور معصوم محبوب بھی عاشق کی بیماری کا علاج کر سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ شعر ہے پانچواں شعر وہ ہے کہ مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے ہے۔
کنایا وفا کہتے ہیں محبت کو، عنایت کرم، کنایا کہتے ہیں پوشیدہ چیز، اور رمز و اشارہ یعنی خاموش اشارہ. ٹھیک ہے. اب اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب مہر و وفا اور لطف و عنایت ایسی کسی خوبی سے واقف ہی نہیں ہے. میرا محبوب رحم، کرم اور مہربانی ایسے جذبات رکھتا ہی نہیں، ان سب سے بے خبر ہے. اسے نہیں معلوم کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کسے کہتے ہیں. میرا محبوب صرف تکلیف دینا جانتا ہے، اس سے ظلم و ستم کرنا آتا ہے، جبکہ شاعر توقع رکھتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے محبت بھری باتیں کرے، اس سے محبت سے پیش آئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کے برعکس اس کا محبوب ہر طنز یا بات اور رمز و کنایا اور ان اشاروں سے واقف ہے جن سے شاعر کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس نے وہی کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلا شعر ہے وہ ہے کہ کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے. اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کے ظلم اور بے حسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا معشوق بالکل بھی میری پرواہ نہیں کرتا اور ہر روز میرے سر پر ایک نیا فتنہ و فساد برپا کرتا ہے. اس سے بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ان فتنوں سے میرے دل پر کیا گزرتی ہے. میرا کمزور اور بے بس دل اس کی محبت میں مجبور ہے، اس لیے اس کے ظلم بھی برداشت کر لیتا ہے. جو میرے دل پہ گزرتی ہے اسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا. میرا محبوب آئے روز فتنوں اور فسادات سے میرے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ میری محبت کو پہچانے اور مجھ پر نظر کرم کرے. اس کے بعد جو اگلا شعر ہے، لاسٹ شعر ہے، وہ غزل کا مقطع ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ تشتہ خوں ہے اپنا کتنا میر، بھی ناداں تلخی کش،